کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ جب تو توبہ کر رہا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کر رہے، اس بیچ میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن میری نصیحت ہے کہ تو فلاں بستی کی جانب چلا جا، بس وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہو جا، اور اپنی اس زمین کے جانب لوٹ کر نہ آنا، کیونکہ یہ بروں کی بستی ہے، تم انہی نیک لوگوں کے ساتھ رہنا۔ اب اس کو عالم نے بتایا کہ نیکوں کی بستی میں جا، تو نے اتنا گناہ کیے، اب ان کی صحبت میں جا کے بیٹھ، اللہ سے معافی مانگ، اللہ اور تیرے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ تجھے بخش دے گا۔ اب اس کو اشارہ کیا ہوا؟ نیک لوگوں کی بستی میں جا، نیک لوگوں کی صحبت میں جا۔ ہمارے یہاں یا کسی بھی جگہ پہ کیوں اشارہ دیا جاتا ہے کہ نیکوں کی محفلوں میں جا، اللہ والوں کے پاس جاؤ میرے پیارے دوستو؟ یہ اشارے دیے جا رہے ہیں میرے پیارے دوستو۔ تو ان میں محفلوں میں آنے سے یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش کے راستے کھولتا ہے میرے پیارے دوستو۔ پھر آگے چلتے ہیں، وہ بستی کی جانب چلا، جب آدھے راستے تک پہنچا تو اس کے اوپر موت آ گئی۔ اب وہ چلا، اس بستی میں گیا نہیں، پہنچا نہیں، ابھی ولیوں کی محبت اور صحبت میں وہ شخص پہنچا نہیں، راستے میں اس کی موت آ گئی میرے پیارے دوست۔ اب فرشتے آ گئے، ادھر والے فرشتے آ گئے، ادھر والے فرشتے آ گئے۔ ملائکہ رحمت کا کہنا ہے تو رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں باہم بحث شروع ہو گئی، اور ملائکہ رحمت کا کہنا تھا کہ یہ تائب ہو کر اپنے قلب کو اللہ کی جانب متوجہ کر کے آیا تھا، لہٰذا ہم اسے لے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہتے تھے کہ ہم اس کو لے جائیں گے، یہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں تھا۔ اب بستی میں پہنچا ہی نہیں ہے، اب اس کے اوپر موت آ گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتوں کو بھیجتا ہے، یہاں پر جاؤ، ان کا فیصلہ کراؤ کہ یہ کس طرف زیادہ گیا، اللہ والوں کی طرف سے زیادہ گیا تھا تو ہم اس کو بخش دیتے میرے پیارے۔ یعنی کہ وہ اس طرف اس بستی میں قدم زیادہ اٹھا چکا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش فرمایا، فیصلہ ہوا۔ لیکن آپ غور فکر اس بات کے اوپر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس وجہ سے معاف کیا؟ جب وہ نیکوں کی صحبت میں گیا، اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے صدقے اس کو بخش فرما دیا۔ اس نے نیت کی تھی کہ میں جاؤں گا، جا رہا ہوں، راستہ پہ نکل چکا تھا، لیکن ملک الموت نے اس کو وہاں نہیں چھوڑا میرے پیارے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بخشنا چاہے تو بخش فرما سکتا ہے۔ اب وہ راستے میں ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا میرے پیارے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ شرمسار ہوتا ہے، اے میرے رب مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میری مغفرت فرما دے۔ اب وہ گناہ، اس کو گناہ محسوس ہو رہا ہے تو گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ تمہارا ایک رب بھی ہے؟ تو اس کو گناہ بخش دے، وہ چاہے تو اس پہ گرفت بھی کر لے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو سزا بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو سزا بھی دے دے۔ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ جب بندہ اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش فرما دیتا ہے میرے پیارے دوستو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اگلے ہفتے بھی جاری رہے گا اسی احادیثوں کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس آج کے سبق میں سے ہم نے اتنا سبق سیکھا، ہم یہ یاد رکھیں ہم اللہ کی امانت ہیں، ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، دنیا کی بھی اور دین کی بھی، خاص کر کے دین کی میرے پیارے دوستو۔ اس پہ عمل کریں اور عبادت کو کبھی بھی نہ بھلائیں، روزانہ نماز پڑھتے رہیں، درود و سلام پڑھتے رہیں، اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں اپنے گناہ کی، چاہے ہماری نظر میں کوئی گناہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں میرے پیارے دوستو۔ اور اس کے بعد اللہ سے ہم ڈرتے بھی رہیں اور اللہ سے امید بھی لگائے بیٹھیں، اللہ تو ہی بخشنے والا ہے۔ جب ہم امید بھی رکھیں گے، ڈر بھی رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ اور یہی عبادت کا سلسلہ، یہی اللہ نے سکھایا میرے پیارے دوستو، ڈرتے بھی رہو اور امید بھی لگائے رکھو اور محبت بھی مجھ سے کرتے رہو، اور گناہ اگر تم سے ہو جائے تو میری بارگاہ میں دوڑے دوڑے چلے آؤ، مجھ سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عقل عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی آیات اور محبوب کی احادیث پر عمل
کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں بھی کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں، انشاءاللہ تعالی بھی مراقبہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا